الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین عظام، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے۔ میرے محترم، افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا، سپا والوں کا ہوتا، بسپا والوں کا ہوتا، کانگریس والوں کا ہوتا، بی جے پی والوں کا ہوتا، تو شاید یہاں جگہ نہ ملتی۔ آپ حضرات اپنی بستی میں محنت کرتے، ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے، ایک ایک دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتے اور یہ کہتے ہماری عزت کا معاملہ ہے، نیتا جی آ رہے ہیں، فلاں ودھایک صاحب آ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ تو لیے خدا کے واسطے آپ تھوڑا سا اپنے کاروبار کو چھوڑیں اور وہاں چلیں۔ آپ حضرات محنت کرتے اپنی بستی کے اندر، آپ حضرات پھوڑیوں میں ہاتھ ڈالتے، آپ حضرات اپنی ٹوپی کے پیروں میں رکھتے، خدا کے لیے آ جائے، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ اللہ والوں کی مجلس، یہ علماء کرام کی مجلس ہمارے دلوں سے اس کی قدر نکلتی ہوئی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر قدر ہوتی تو یہ جگہ خالی نہ ہوتی۔ میرے محترم، یہ جگہ خالی نہ ہوتی اگر ہمارے اندر قدر ہوتی تو آپ حضرات محنت کرتے، آپ حضرات مدرسے والوں کا ساتھ دیتے، آپ حضرات قاری سلمان صاحب کا ساتھ دیتے، جو بیچارے مہینوں سے اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ ہماری بستی کے اندر علماء کرام تشریف لائیں گے، دین کی باتیں سنائیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتلائیں گے۔ تو اگر ہمارے دلوں کے اندر دین کی قدر ہوتی تو ہم سب محنت کرتے۔ میرے محترم، آپ ادھر محنت کرتے ہیں، ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اس کے لیے محنت کرتے، قدم قدم پر لاکھوں نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی۔ میرے محترم، یہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے روز تمہارے لیے گواہی دیتا کہ اللہ، ان تیرے بندوں نے میرے اوپر چل کر کے تیرے بندوں کو جو ہے دین کی مجلس سے جوڑا ہے، علماء سے جوڑا ہے، مدرسے سے جوڑا ہے، قرآن کی محبت میں ان تیرے بندوں نے محلے میں بستی میں محنت کی ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے روز گواہی دے گا، وہاں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اب وہاں سے آپ نے لوگوں کو جوڑا تو ایک دوسرے کی برائی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے، جس کے اوپر کوئی ثواب نہیں علاوہ گناہ کے۔ میرے محترم، تمہارے کہنے سے کوئی صاحب آیا اور اس نے علماء کرام کی زبانی دین کی باتیں سنی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنی، اللہ کی باتیں سن کر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر محسوس کیا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے توبہ کر لی تو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے کہ آج ہمارے جوانوں کی زندگیوں سے جس کی قدر نکلتی ہوئی جا رہی ہے،
ہمارے سفید داڑھی والے لوگوں سے، ہمارے نیتاؤں کی جو ہے زندگیوں سے، ہماری عورتوں کی زندگیوں سے، ہمارے گھر سے جس کی قدر نکلتی ہوئی جا رہی، یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کر چلتا ہے کہ آج ہماری بستی میں علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں دین کی باتیں سنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے، جب وہ گھر سے نکل کر چلتا ہے حالانکہ اس کے دل میں تہامہ وادی کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایسی مجلس میں آ کر اللہ کی باتیں سن کر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اس حال میں واپس لوٹتا ہے جیسا کہ اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تمہارے کہنے سے ایک بھی راہ راست پر آ گیا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہاری محنت سے، اگر ہماری محنت سے کسی ایک نے توبہ کر لی، میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے محترم، یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے ایک نیک مجلس 20 لاکھ پوری مجلسوں کا کفارہ کرتی ہے۔ یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے۔ خیر میرے محترم، آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے، آپ حضرات ارادہ کریں، وعدہ کریں، آئندہ جب بھی ہمارے مدرسے والے ہمیں بلائیں گے اور ہمارے یہاں علماء کرام آئیں گے، دینی مجلس منعقد کی جائے گی، تو ہم سب مل کر کے اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے علاقے والوں، اپنے علاقے میں اور اپنے جو ہے رشتہ داروں میں محنت کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ وعدہ پکا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ارادہ کرنا اور یہ ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند آ جائے اگر تم نے سچے دل سے وعدہ کیا، اگر تمہیں سچے دل سے ارادہ کیا ہے تو ایک سال کے بعد اللہ خیر رکھے، اللہ تمہاری زندگی لگائے اور میری بھی زندگی میں برکت دے، مدرسے والوں کی بھی زندگی میں برکت دے، انشاءاللہ تمہیں ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر تم نے سچے دل سے ارادہ کیا ہے، سچے دل سے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سال، جب بھی آئندہ سال نہیں، اگر ہر مہینے، اگر 2 مہینے، اگر 3 مہینے، جب بھی ہمارے مدرسے والے، جب بھی کوئی دینی مجلس منعقد کی جائے گی، ہم سب مل کر کے محنت کریں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے کہیں گے انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب حضرات بات مانیں گے انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں؟ اچھا ایک مرتبہ کھڑا ہو کر کے دکھا دے، کھڑا ہو کر کے دکھا دے۔ ماشاءاللہ، ان بچوں کو یہاں سے ہٹا دے، آپ تھوڑا آگے کو آ جائیں، ان بچوں کو ہٹا دے، ان بچوں کو یہاں سے یا ادھر یہاں بٹھا، ان بچوں کو ادھر آ جائیں اور آپ سے حضرات تھوڑا قریب میں آ جائیں۔ جسے شیطان سے دوستی ہے وہ جگہ خالی رکھیں، اور جسے شیطان سے دوستی نہیں ہے وہ جگہ خالی نہ رکھیں۔ آ جائیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ دو بچوں کے سامنے آ گئے، یہ دو آ جائیں ماشاءاللہ، بھائی کھڑے ہو جائیں۔ یہ لال قمیض والے آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ تمہاری جوانی میں برکت دیں گے، یہ جگہ کو خالص پر کریں۔ آ جائیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تمہاری جوانی میں برکت دے دے، اللہ تمہیں جو ہے دنیاوی اخروی پریشانی سے بچائے۔ کریں گے انشاءاللہ محنت، جب تک دعا ہوگی کوئی بھی حضرات اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں انشاءاللہ۔ بھائی سب بیٹھ جائیں، ایک کوئی بھی حضرات ویڈیو نہ بنائے، یہ موبائل کو جیب میں ڈالے۔ یہ جلسے کی نوریت جو ہے نورانیت کو ختم کیا جاتا ہے، یہ تو ایک ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ کیا جاتا ہے۔
کوئی بھی ویڈیو نہ بنائے. دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے بھائی وہاں سے اٹھ جائیں، تینوں اٹھ جائیں وہاں سے. آ جائیں، ایک ادھر آ جائیں، تم میں سے ایک ادھر آ جائیں، ورنہ بات کریں گے آپ تھوڑا آگے کو آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. اللہ نے مجھے تجھے اور دنیا کے ایک انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. موٹی سی بات ہے، یاد رکھنے میں کوئی دقت بھی نہیں. اگر کوئی معلوم کرے کہ دنیا میں کیوں آئے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت میں بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی کھانا کھا رہا، بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا تو عبادت ہو گیا. کوئی مسجد میں داخل ہوا، سیدھا پیر داخل کیا. میرے نبی حضور علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے، تشریف لے جاتے تو آپ سیدھا پیر داخل کیا کرتے تھے، تو یہ عبادت ہو گیا. میرے نبی حضور علیہ السلام تو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتلا کر اور سکھا کر چلے گئے. اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں گیا، الٹا پیر داخل کیا، دعا پڑھ لی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس کا چلنا اور اس کا داخل ہونا عبادت ہو گیا. میرے محترم، اور ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. نماز ایک ایسی عجیب چیز اللہ نے دی ہے. اتنا دین ہے، سارا کا سارا دین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر حضور علیہ السلام تک پہنچایا. لیکن نماز معراج میں بلا کر کے اپنے قریب کر کے، بالکل اپنے قریب کر کے، یعنی کسی انسان کو نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کسی کو اتنی نزدیکی نصیب نہیں ہوئی، کسی کو اتنا قربان نصیب نہیں ہوا جتنا کہ میری نبی حضور علیہ السلام کو اور قرب حاصل ہوا ہے. وہاں بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم کیا، میرے لاڈلے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ جب کسی کا ماموں اپنے اپنی بہن کے یہاں جاتا ہے تو بھانجے تیار رہتے ہیں کہ ہمارا ماموں شاید جانے کے واسطے کوئی چیز لایا ہوگا، مٹھائی لایا ہوگا، کیلا لایا ہوگا. بچے انتظار کرتے. اللہ نے معلوم کیا، اے میرے لاڈلے، اے میرے محبوب، آپ اتنی دور سے آئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا ہے، ہمارے واسطے کیا لے کر کے آئے ہو؟ میرے نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا، مولا یہ پیشانی تیرے لیے ہے، یہ دل تیرے لیے ہے، مولا اس میں جو کچھ ہے وہ سب تیرے لیے ہے، میرا دل خالی ہے غیر سے. مولا میری جان آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میری ساری زندگی میں نے آپ کے لیے خاص رکھی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میری جانی عبادت، مالی عبادت، میری نماز سب آپ کے لیے ہے. جب اتنا بہترین جواب ملا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی عبادت کا تحفہ بندے کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور سلام اور رحمتوں اور برکتوں کا تحفہ اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا. السلام علیکہ، سلام ہو تیرے اوپر ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ کی رحمت، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے. کیا عجیب انداز ہوگا، کیا وہ کیفیت ہوگی مسلمانوں، میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ہمارے اندر وہ ہمت نہیں، وہ طاقت نہیں. ایک عاشق اور معشوق، ایک محب اور محبوب کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں مسلمانوں، سبحان اللہ. قربان جائیے میرے تیرے نبی حضور علیہ السلام پر، کہ زمین پر نہیں، ساتوں آسمان پر نہیں، ساتوں آسمان سے آگے سے سدرۃ المنتہا سے آپ کے لیے رف لایا گیا تھا اور اس پر آپ کو بٹھایا گیا تھا. اس رف تخت نے، مسند نے ہزاروں پردے طے کیے. جب جا کر کے اللہ کے قریب ہوئے، وہاں ناز و نیاز کی باتیں ہوئی، وہاں ملکوت السماوات والارض دکھلایا گیا، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھلائی گئی، اعمال کی شکلیں دکھائی گئی، اعمال کو شکل میں بنا کر پیش کیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے. یعنی ساری چیز
چیزیں ہر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دکھایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے۔ میں میرے محبوب آج تک بغیر دیکھے میرے کام کی تبلیغ کرتا رہا، لے خود آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے میں بھی ایسا اللہ ہوں کہ آج میں بھی ساری چیزوں سے پردے ہٹا کر ساری سچائیاں اور ساری حقیقتیں براہ راست دکھا دوں گا۔ تو نے جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، جنت اور جہنم کی نعمتیں اور رحمتیں بتلائی، لے آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ مسلمانوں ایسی ہما ہمی میں میرے نبی حضرت علیہ السلام نہ آپ کو بھولے اور نہ مجھے بھولے۔ جب اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا مولا آپ کا سلام ہمارے اوپر بھی ہو، آپ کا سلام آپ کے نیک اور اچھے اور بھلے نیک بندوں پر بھی ہو۔ مولا آپ کی رحمتیں آپ کی برکتیں میرے ہی اوپر نہ رہے، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ کا سلام آپ کی رحمتیں آپ کی برکتیں میری امت کے ہر فرد کو نصیب ہو جائے۔ مسلمانوں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے مجھے یاد کیا، تجھے یاد کیا، نوجوانوں تمہیں یاد کیا۔ آج ہم کتنا یاد کرتے ہیں، آج ہم اپنے چہروں پر ہاتھ رکھیں، آج ہم دیکھیں ہمارا چہرہ بدلائے گا ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے یا یہودیوں کے طریقے سے محبت ہے، یا ہمارا لباس بدلائے گا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے یا یہودیوں کے طریقے سے محبت ہے۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے ارے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، گولے پٹکائے جاتے ہیں، وہاں گولے پٹکائے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب کے یہاں سے فلاں چودھری صاحب کے بیٹے کی بارات ہے، فلاں چودھری صاحب کے بیٹے کی بارات ہے۔ مسلمانوں یہ دین کا مذاق ہے، یہ اپنی شہرت کو دکھانے کے لیے ارے تکبر کو اور اپنی بڑائی کو جتانے کے لیے۔ اے نوجوانوں اے مسلمانوں جب کوئی شخص گولا پٹکاتا ہے تو وہاں کوئی بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، آپ نے گولا پٹکایا اور وہ بچہ پھٹکتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کیا اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے، تو نے میرے بیٹے کی نیند کو خراب کر دیا ہے۔ مسلمانوں آج ہم اپنی شادیوں کے اندر ارے گولا پٹکاتے ہیں، کوئی بیمار ہے ساری رات ان سے نیند نہیں آئی ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی تھی، آپ نے گولا پٹکایا اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ مسلمانوں اتنا بڑا گناہ ہے، ارے اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ بیت اللہ شریف کو منہدم کر دیا۔ ہماری شادیوں میں گولے پٹکائے جاتے ہیں، چودھری صاحب فلاں کے بیٹے کی بارات ہے۔ میرے محترم یہ دین کا مذاق ہے، اللہ کے رسول نے تمہیں وہاں یاد کیا۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے ہم آپ کو بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو بھلا دیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ گولا پٹکانا یہ اس لیے ہے اپنی شہرت کو دکھانے کے لیے، بڑائی کے لیے، تکبر کے لیے، اور یہ بڑائی یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اس سے ایمان جانے کا خطرہ رہتا ہے، اس سے ایمان جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا آپ سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جب دنیا سے جانے لگے تو میری نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے تاکہ قیامت کے روز اللہ کے دربار میں گواہی دے سکو۔ میرے محترم آپ کے چچا نے کہا یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ برادری کیا کہے گی، یہ میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ موت کے ڈر سے خلیفے کا ایمان قبول کر لیا ہے۔ اس تکبر و بڑائی نے آپ کے چچا کو ایمان سے محروم رکھا۔ یہ بڑائی اتنی بری چیز ہے، یہ بڑائی اور یہ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ جن کے دم سے ہزاروں مدرسے آباد تھے، ہزاروں خانقاہیں آباد تھی، جن کے جو ہے 12,000 مرید تھے، 12,000 امام شبلی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ آپ
رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید تھے، جب ذرا سا تکبر آیا اللہ نے ولایت کو چھین لیا، ولایت کے لباس کو اتار لیا، 1 سال تک سوروں کو چلانا پڑا اس تکبر کی وجہ سے، اس بڑائی کی وجہ سے۔ جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بڑائی یہ تکبر آیا ہوا ہے، آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو چاروں طرف نظر اٹھائیں، کہیں کو مارا جاتا ہے، کہیں کو کاٹا جاتا ہے، کہیں کو چلایا جاتا ہے، یہ تکبر اور بڑائی کی وجہ سے، مسلمانوں بڑائی کی وجہ سے اللہ نے کہا جو ہے ابلیس سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس اکڑ گیا اللہ کے سامنے، کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ گلی سڑی مٹی سے بنایا گیا ہے، یہ گلی سڑی مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، میں اسے سجدہ کروں؟ اللہ کے سامنے اکڑ گیا، اللہ کے سامنے تکبر کیا، اللہ نے آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا اور اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مسلمانوں وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کیا گیا تھا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے قوم عاد پر ایک تیز ہوا کو بھیج کر کے اور تمام کو جو ہے پٹک پٹک کر مارے گئے؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے قوم سمود پر ایک چیخ آئی اور کے کلیجے پھٹ گئے اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے؟ مسلمانوں کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے قوم لوط کی بستیاں آسمان پر لے جائی گئی اور آسمان سے الٹا کر کے گرائی گئی، اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ مسلمانوں کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے قوم شعیب پر بادل کی شکل میں عذاب آیا اور جو ہے آگ برسائی گئی، جلا کر راکھ کر دیا گیا؟ مسلمانوں کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا گیا تھا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے قارون اور قارون کے دولت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دسا دیا گیا تھا؟ اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں تھی تو پھر تم بتلاؤ کیا تھا؟ اللہ قرآن کہہ رہا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے، وہ تو خود ہی نافرمانی کرتے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مسلمانوں یہ اللہ کی نافرمانی کہ آج ہے 40 گاڑیاں 50 گاڑیاں بارات میں جا رہی ہیں، شامیانہ لگایا جاتا ہے، لمبا چوڑا شامیانہ لگایا جاتا ہے، اس لیے ارے کس لیے؟ اسی لیے تو تاکہ لوگ تعریف کریں، ارے برادری کو دکھانے کے لیے، ارے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ارے تکبر کے لیے۔ مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1-2 مہینے کے بعد حضرت علی آئے، فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ کی رخصتی ہو جاتی۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے یہ نہیں کہا علی کیا کہہ رہے ہو، یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، ارے یہ اس کی بیٹی ہے جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا، آسمانوں کو بنایا گیا، زمینوں کو بنایا گیا، پہاڑوں کو بنایا گیا، سمندروں کو بنایا گیا، دریاؤں کو بنایا گیا۔ علی کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، یہ اس کی بیٹی ہے، بارات لے کر کے آؤ، اونٹوں سے آؤ، گھوڑوں سے آؤ، سواریوں سے آؤ، مدینہ والوں کو بلاؤ، علاقے والوں کو بلاؤ، کھانا تیار کیا جائے گا، بریانی تیار کی جائے گی، قورمہ تیار کیا جائے گا، میٹھا تیار کیا جائے گا۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، یہ کہا علی ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں، مغرب کے بعد خادمہ سے کہا علی جو ہے فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کر کے آؤ، خدا کی قسم کپڑے بھی وہی تھے جو پتن پر تھے، کپڑے بھی وہی تھے جو پتن پر تھے۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا نبیوں ولیوں اپنی نظر کو نیچی کر لو، میری بندی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی وہ فاطمہ۔ میرے محترم سادگی میں جو ہے نکاح ہو رہا ہے،
تمہاری بیٹی اور تمہاری بیٹی یا میری بیٹی تمہاری بہن، تمہاری بیٹی یا میری بہن جو ہے، اگر جو ہے میری بیٹی تمہاری بیٹی کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیر کے جو دھول لگ جاتی ہے، کیا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ کسی کے اندر ہمت ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر کے دکھائیں کہ میرے اندر ہمت ہے کسی کے اندر ہمت کہ جو ہے ہاتھ اٹھائیں کہ میری بیٹی یا میری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو پیر کے دھول لگ جاتی ہے، دھول، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، 40 گاڑیاں، 50 گاڑیاں، میرا رشتہ دار، میرا جو ہے فلاں رشتہ دار اتنا پیسے والا ہے، اتنا بڑا پیسہ، شامیانے لگائے جاتے ہیں، ٹینٹ لگائے جاتا ہے۔ اگر جو ہے یہ کہہ دیا جائے کہ مدرسے میں ارے 10,000 دے دیا جائے، 20,000 دے دیا جائے، تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، 1-2 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں روڑکی سے آ رہا تھا، ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے جگیتا نجیب، میرا وہاں جانا ہوا اور وہاں جا کر کے مدرسے والوں نے بتلایا کل یہاں ایک بارات آئی اور اس بارات کے اندر جو ہے 70,000 کی شراب پلائی گئی اور جو ہے 1 لاکھ کے گولے پٹکائے گئے۔ میں نے معلوم کیا مدرسے میں کیا دیا، صرف 500 روپے۔ ارے حالات کیسے نہیں آئیں گے؟ ارے اندلس کے اندر 850 سال مسلمانی حکومت رہی، جب وہاں کے مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، وہاں کے مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، تو جو ہے وہاں کے مسلمانوں کو ارے زندہ لٹکایا گیا اور ان کی کھال کو اتارا گیا۔ اندلس کے اندر ایک مسجد بہت جو ہے مسجدیں بڑی بڑی مسجدیں، مسجد قرطبہ جس کے اندر ہزاروں ستون تھے، جس کے اندر قریب 50 کلو یا 1 کوئنٹل روئی ایک وقت میں خرچ ہوا کرتی تھی روشنی کے لیے۔ آج وہ گرجا گھر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس مسجد کے اندر کتاب لکھی ہے وہاں شراب خانہ چل رہا ہے۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے جس مسجد کے اندر کتاب لکھی ہے وہاں شراب خانہ چل رہا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے یہاں یہ حالات نہیں آ سکتے؟ ارے آ سکتے ہیں، اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ ہریانہ پنجاب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب ہریانہ پنجاب کے مسلمانوں نے ارے دین کا مذاق اڑایا، مدرسے کا مذاق اڑایا، علماء کرام کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، سنتوں کا مذاق اڑایا، اللہ نے ایسے حالات لا کر کے کھا کر دیا ہے کہ مسلمانوں وہاں مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا گیا، وہاں مسجدوں کے تالے پڑ گئے، مدرسوں کے تالے پڑ گئے، مسلمانوں کی لڑکیوں نے سکھوں کے بچوں کو جنم دینا پڑا۔ جب مسلمان دین کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، یہ گولے پٹکانا یہ دین کا مذاق ہے۔ کچھ دن پہلے، شاید پہلے بھی بتلایا، میرا جانا ہوا 4-5 سال پہلے، ایک امام صاحب نے بتلایا کہ ایک بوڑھی عورت بالکل بوڑھی مسجد کے قریب میں بیٹھی رو رہی۔ کہا اماں کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ فرمایا بیٹا میں نے بھی مسلمان کے گھر میں جنم لیا تھا، میں بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، میں نے بھی قرآن سیکھا تھا، میں بھی مسجد میں جایا کرتی تھی، میں نے بھی کلمہ سیکھا تھا، میں بھی امام صاحب کے پاس جایا کرتی تھی، میں بھی مدرسے میں جایا کرتی تھی۔ جب حالات نے کروٹ بدلی ہے تو سکھوں کے بچوں کو جنم دینا پڑا ہے۔ ایک مدت کے بعد اللہ کے قرآن کی آواز سننے کو ملی ہے۔ جب مسلمان دین کی نقل کرتا ہے تو اللہ ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے کہ آذان کی آواز کو ایک کان طرف ہے۔ مسلمان کو اس راستے پر جا رہا ہے، 1 لاکھ کے گولے پٹکائے جاتے ہیں، 70,000 کی شراب پلائی جاتی ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، یہ دین ہماری زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ رات دن ہمارے علماء کرام چیختے چلاتے ہیں، ہم کیا اپنے کپڑے پھاڑے، مگر ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سچے دل سے توبہ کی ہو،
کوئی ایک شخص ہاتھ اٹھا کر کے دکھائے کہ ہم نے علماء کرام کا بیان سن کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن کر ہم نے توبہ کی ہے کہ آج کے بعد ہماری شادیوں کے اندر کھڑا ہو کر کے کھانا نہیں چلے گا، گولے نہیں پٹکائے جائیں گے، شامیانہ نہیں لگائے جائے گا، ہم جو ہے 40 گاڑیاں 50 گاڑیاں اپنی بارات کے اندر نہیں لے کر کے جائیں گے۔ آج تک شاید کسی نے کی ہو، آج تک میرے محترم ایک صاحب ہاتھ اٹھا کر کے دکھائے کہ ہم نے جیسے دل سے توبہ کی ہے۔ مسلمانوں ہم تو اسے مذاق سمجھتے ہیں، بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے مارے کھائی ہے۔ ارے یہ دین جو ہماری زندگیوں سے، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے، ارے ہمارے گھروں سے، ہمارے گھر مردوں سے، ہماری عورتوں سے یہ دین نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اس دین کی دعوت دینے کے لیے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام جو ہے مکے سے طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگوں نے آپ کا پتھروں سے استقبال کیا، اتنے پتھر مارے کہ جس نے اثر کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا، جہاں پتھر نہ لگا ہو، جس نے اثر کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جو زخمی نہ ہوا ہو۔ اتنے پتھر مارے کہ آپ میں چلنے کی ہمت نہ رہی، آپ میں چلنے کی طاقت نہ رہی۔ اتنے پتھر مارے کہ آپ پیڑ کرتے ہیں، ایک صحابی پیڑ میں اٹھاتے ہیں، وہیں میں جا کر کے نکال دیتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے سارے منظر کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہیں، آپ اگر یاد دیں تاکہ ان پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، میں انسانیت کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو انسانیت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں، یہ دین آج ہماری زندگیوں سے ارے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کی صحابزادیوں کو طلاقیں دی گئی ہیں۔ ارے اس دین کے لیے، ایمان کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس اسلام کے لیے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کی دو صحابزادیوں کو طلاقیں دی گئی ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ حفاظ فرمائے، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھیں، اگر کسی کی بیٹی کو طلاق مل جائے تو خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں، خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے دو صحابزادیوں کو طلاقیں ملتی گئی ہیں۔ مسلمانوں، آپ کے چچا کے پاس مکے کے کچھ لوگ آئے، کہا اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، اے خدا کی بات کرنا چھوڑ دے، 360 خداؤں کی برائی کرنا چھوڑ دے۔ آپ کے چچا نے کہا بھتیجے، مکے کے کچھ لوگ آئے تھے اور یہ کہا سرداری چاہتا ہے تو سرداری حاضر ہے، خزانہ چاہتا ہے تو خزانہ حاضر ہے، لڑکی چاہتا ہے انگلی رکھ دے، آج یہ نکاح کر دیں گے، لیکن یہ نہ کہ اے خدا سب کچھ کر سکتا ہے، 360 خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب آپ کے چچا نے کہا کہ بھتیجے تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک مان لے، تو میرے نبی حضرت علیہ السلام کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور یہ کہا اے میرے چچا، میرے بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے، اے میرے چچا میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، اے میرے چچا محمد ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی توحید کے پرچم کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مسلمانوں، اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے جو آج ہماری زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ اے مسلمانوں، اس چہرے کو پورا کہا جس چہرے کی قسم اللہ کے قرآن نے کھائی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کبھی میں عرش کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں فرش کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں، تو کبھی میں حضرت علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ قسم ذات پاک کی، اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمانوں کے چاند سے زیادہ میرے نبی حضرت علیہ السلام کا چہرے مبارک خوبصورت نظر آ رہا
تھا، لوگوں نے چہرے کو پتھر مارے، یہ چہرے کی قسم اللہ کے قرآن نے کھائی ہے۔ آج بھی اس دین کے لیے اور اس قرآن کے لیے، اس ایمان کے لیے جو آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت بلال کو تبتی ہوئے پر لٹایا گیا اس دین کے لیے، حضرت سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے۔ 14 صحابہ کو جو ہے جنگ بدر میں شہید کیا گیا اس دین کے لیے۔ 70 صحابہ کو جو ہے احد کی لڑائی میں شہید کیا گیا۔ 256 صحابہ حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابہ کو شہید کیا گیا، اور جو ہے خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ کو شہید کیا گیا، جو اسلام اس اسلام کے لیے، جو اسلام مجھے تجھے گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے۔ مسلمانوں 313 صحابہ اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے جو آج ہماری زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ 313 صحابہ بدر کے میدان میں نکلے، 750 صحابہ احد کی لڑائی میں نکلے، 3000 صحابہ خندق کی وادی میں نکلے، 14 صحابہ صلح حدیبیہ میں نکلے، جو ہے 10,000 صحابہ فتح مکہ میں نکلے، 12,000 صحابہ حنین کے معرکہ میں نکلے، جو ہے 20,000 صحابہ خیبر کی لڑائی میں نکلے، 30,000 صحابہ تبوک کے معرکہ میں نکلے، جو ہے اس چیز کے لیے 1,00,000 صحابہ نے مکہ کی وادی میں پیغمبر کا آخری خطبہ سنا۔ آخری خطبہ سن کر ارے کوئی مدینے سے نکلا تو قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے جا کر سو گیا، ارے کوئی مدینے سے نکلا تو جو ہے چین جا کر سو گیا، ارے کوئی مدینے سے نکلا تو مصر جا کر کے سو گیا، ارے مشرق سے مغرب تک پھیل گئے، شمال سے جنوب تک پھیل گئے، نہ بچوں کو دیکھا نہ عورتوں کو دیکھا، اپنے مکانوں کو چھوڑا، اپنی دکانوں کو چھوڑا، اپنے سارے مال و دولت کو چھوڑ دیا، مگر نہ اللہ کو چھوڑا نہ اللہ کے نبی کو چھوڑا۔ یہ مسلمان کون سے راستے پر جا رہے ہیں؟ یہ مسلمان کون سے راستے پر جا رہے ہیں؟ مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عزت کو میرے طریقے میں چھپا کر کے رکھا۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے عزت کو میرے طریقے میں چھپا کر کے رکھا ہے، اگر میرے طریقے کے اوپر عمل کرو گے تو عزت پاؤ گے، اور اگر میرے طریقے کے اوپر عمل نہ کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے کہا۔ مسلمانوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے مسلمانوں اگر تم ہمارے حکموں پر نہ چلو گے، ہماری اطاعت اختیار نہ کرو گے، ہماری فرما برداری نہ کرو گے تو تم ہمارے کام کے نہیں، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ارے تم مسلمان بنے اپنے فائدے کے لیے، ارے ہم نے تم کو جو ہے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں، ہاں تم جو ہے ہم نے تم کو اسلام کی دولت سے نوازا، تم پر احسان کیا، تم مسلمان بنے اپنے فائدے کے لیے، ہاں اگر تم اسلام کے پر قائم رہو گے تو ہم تمہیں پاکیزہ زندگی اور خوشگوار زندگی سے نوازیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اور اگر تم اسلام پر قائم نہ رہے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں اسلام کی دولت کا مل جانا یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس فضل سے نواز دیتا ہے، اور جو فضل کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ یہ دولت ایسے لوگوں سے لے کر ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو اس کے قدرداں ہوتے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ آگے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے۔ یہ اسلام قیامت تک باقی رہنے کے لیے قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم جیسے نام کے مسلمان ختم ہو سکتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ارے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے بھی کانوں پر چھو نہیں دیتے۔ ہمارے علماء کرام ہمیں رات دن سمجھاتے ہیں،
ہمارے جماعت والے ساتھی، ہمارے مدرسے والے، ہمارے جو ہے یہ ہمارے مدرسے والے، ہمارے آئمہ حضرات ہمیں رات دن سمجھاتے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ ٹس سے مز نہیں ہوتے۔ آج تو ہماری بیٹی کی شادی ہے، بیٹھ رکھا جاتا ہے، گولے پٹکائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے تجھے وہاں یاد کیا اور شادی کے موقع پر ارے تو نے اللہ کے رسول کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر کیا محبت آئے گی، چین آئے گا؟ ایسی شادیوں کے اندر برکتیں آئے گی میرے محترم، ایسی شادیوں کے اندر اللہ کی رحمتیں آئے گی نہیں۔ جہاں میری نبی حضرت علیہ السلام کے اللہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے گھروں سے رحمتوں کو برکتوں کو ختم کر دیا جائے۔ خیر میرے محترم، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور تمہیں وہاں یاد کیا۔ 50 نمازیں ملی، آئے گئے 5 رہ گئی، 45 کم ہو گئی۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے جو ہے 5 میں سے کم کرانے کو شرم آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے لاڈلے، میرے محبوب، ہم جو لکھ دیتے ہیں وہ کبھی مٹتا نہیں، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ ہم نے 50 وقت کی نماز آپ کی امت کے لیے لکھ دی ہے، آپ کے آنے جانے سے 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی، آپ کی امت 5 پڑھے گی، 50 کا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا انعام، یہ تو خیر آپ کی توجہ کی برکت ہے کہ بات پھیل گئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں کیوں آئے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور نماز میں ایک عمل ہے جو سب سے بڑا عمل ہے، قیام ہے، رکوع ہے، تلاوت ہے، جو ہے تسبیحات ہے، تکبیرات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا میری نبی حضرت علیہ السلام بالکل قریب ہو گئے تھے، ویسے ہی نماز میں ایک عمل ہے کہ بندہ اپنے خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ سجدہ۔ وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ سمجھانے کے لیے بتلا دیا، ایسا لگتا ہے جیسا بندے کا ماتھا اور سر خدا کے قدموں میں رکھتا ہے، سمجھانے کے لیے بتلا دیا۔ یہ سجدہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ نماز جو ہے یہ سجدہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ مومن کے لیے معراج ہے۔ نماز میں جو ہے یہ نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور نماز میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ سجدہ۔ اب زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند سورج نہیں، ستارے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور انہیں جو تعلیم دی گئی، انسان کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ علم۔ کیا ہے؟ علم۔ اللہ نے وہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اپنی خوبیوں میں سے، اپنے کمالات میں سے جو خوبیاں براہ راست بغیر کسی کورس کے، بغیر کسی اسکول کے، بغیر کسی کالج کے، بغیر کسی یونیورسٹی کے، ڈائریکٹ اللہ نے اپنی قدرت سے جو آدم علیہ السلام کو خوبیاں دی کیا تھی؟ علم۔ جب علم کا کمال آ گیا، علم کی خوبیاں آ گئی، تو کائنات کے سب سے روحانی مخلوق فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ کمال کے سامنے بے کمال کو جھکایا گیا، کمال کے سامنے بے کمال کو جھکایا گیا۔ آدم کے پاس جو چیز ہے وہ تمہارے پاس نہیں، اب تمہارے لیے ضروری ہوا کہ تم آدم کا احترام کرو اور سجدہ کرو۔ ساری نماز کا نمبر نہیں آیا، نمبر کس کا آیا؟ سجدے کا، جو قیمتی جوہر اور ہیرا تھا وہ وہاں ادا کروایا گیا۔ اب فرشتوں کو بانٹ دی گئی نماز، کسی کو کہا تم کھڑے رہو، تم قیام کرتے رہو، تمہاری نماز قیام ہے، کسی کو کہا تمہاری نماز رکوع ہے، کسی کو کہا تمہاری نماز سجدہ ہے، وہ قیامت تک سجدے میں پڑے ہیں۔ کیا قسمت پائی حضرت علیہ السلام کی اس امت نے، امت محمدیہ نے، کہ فرشتوں کی جو الگ الگ نمازیں تھی، بلکہ ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟
ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، جانور نماز پڑھتے ہیں، سانپ بچھو نماز پڑھتے ہیں، یہ پیڑ نماز پڑھتے ہیں، پہاڑ نماز پڑھتے ہیں، یہ چوپائے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کل قد علم الصلاۃ و تسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو بھی، اپنی نماز کو بھی جانتا ہے، اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ ساری کائنات اور ساری مخلوق نماز میں لگی ہوئی ہے۔ نماز اتنی بڑی چیز ہے اور اس نے سب سے بڑا عمل کیا ہے سجدہ، وہ سجدہ فرشتوں سے کروایا گیا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ نے یہ نماز اتنی محبوب ہے کہ دیکھو اسے میں یہاں بھی ادا کروا رہا ہوں۔ صحابہ نے تلواروں کے سائے میں نماز کو ادا کر کے دکھلایا گیا۔ یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں تلواریں سامنے ہیں مگر مجال ہے کہ نماز کا وقت ٹل جائے۔ وارے واہ مسلمان، کیا مومن ایمان والے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نماز کا وقت ٹل جائے۔ مسلمانوں مثال قائم کر کے دکھا دی امام حسین نے اور صحابہ نے کہ گردن تو کٹ سکتی ہے، نماز اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی۔ آج مسلمان کون سے راستے پر جا رہا ہے؟ اللہ کے نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے، وہ صاف صاف آنکھوں میں لالی آتی ہے، یہ کہتا ہے ارے بیٹا میں نے تو اپنی جوانی کو تیرے لیے کھپا دیا، میں نے تو نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ صبح کو دیکھا، نہ شام کو دیکھا، اور آج تو میرے سامنے اکڑ رہا ہے، میرے سامنے آنکھیں نکال رہا ہے۔ غصہ آتا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے میں نے آنکھیں دی بولنے کے لیے، زبان دی سننے کے لیے، کان دے دل دیا، دماغ دیا، سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ لے، نوجوان کہتا ہے نہیں پڑھتا، تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ پھر اللہ ایسے حاکموں کو لاتا ہے تاکہ ان کے سروں میں جھوٹ بجا بجا کر ان کی عقل کو ٹھکانے کرنا چاہے۔ اللہ کہتا ہے میرے محترم ہم نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا کہا؟ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جو مسلمان نماز پڑھے، جو نوجوان نماز پڑھے، جو عورت نماز پڑھے، جو مرد نماز پڑھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھے وہ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے محترم حضرت سری سبزی رحمت اللہ علیہ ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے، یا سری کل مثلی، اے سری میرے جیسا ہو جاؤ۔ کہا تیرے جیسا کیسے ہو جاؤ؟ کہا لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں پھل دیتا ہوں، لوگ مجھے ڈنڈا مارتے ہیں میں پھل دیتا ہوں۔ حضرت سری سبزی رحمت اللہ علیہ نے فوراً سوال کیا تجھے کاٹا بھی جاتا ہے جلایا بھی جاتا ہے؟ آواز آئی اے سری جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کو ہو جاتا ہوں، اس لیے مجھے کاٹا بھی جاتا ہے جلایا بھی جاتا ہے۔ آج مسلمانوں یہی میرا تیرا حال ہے، جدھر کی ہوا چلتی ہے مسلمان ادھر کو ہو جاتا ہے، اس لیے آج مسلمانوں کو مارا بھی جا رہا ہے، کاٹا بھی جا رہا ہے، جلایا بھی جا رہا ہے۔ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کو تکلیف پہنچانے پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھوں میں میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ دادا نماز پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ نماز میں نے دین کا حق ادا کر دیا، پودے نماز پڑھے نہ پڑھے۔ مسلمانوں جتنے مرد عورت گھر کے اندر ہیں بالغ سب پر فرض ہے، سب پر فرض ہے۔ اگر پودے نماز نہیں پڑھیں گے، بچے نماز نہیں پڑھیں گے، ماں باپ کی قیامت کے اس گردن پکڑ جائے گی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھ لی، دین کا حق ادا کر دیا، نماز پڑھ لی، ہمیں دین کا حق ادا کر دیا؟ ہمارے بچے نماز پڑھے نہ پڑھے، ہماری گھر کی عورتیں نماز پڑھے نہ پڑھے، مسلمانوں بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 140 گھروں پر پڑتی ہے، اور جس گھر کے اندر بے نمازی اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ ارے جس گھر کے اندر بے نمازی ہیں، ارے جو پورا گھرانہ
گھر کا کیا حال ہوگا. بے نمازی سے جانور پناہ مانگتے ہیں, سور خنزیر پناہ مانگتے ہیں, زمین پناہ مانگتی ہے. عمر فاروق اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی, کہا عمر فاروق امیر المومنین میرا تیل زمین پر گر گیا ہے, مجھے میرا تیل چاہیے اور وہی تیل چاہیے. عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے ایک پرچہ لکھا, کہا زمین پر جا کر کے رکھ دو. زمین پر رکھا, تیل باہر آیا, پرچے میں دیکھا کیا لکھا ہوا ہے, یا اس بوڑھی عورت کا تیل دے دے ورنہ بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دیا جائے گا. زمین کانپ اٹھی, تھرا اٹھی اور اس تیل کو باہر کر دیا. مسلمانوں, جن گھروں کے اندر بے نمازی گھروں کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے اپنے گھروں کا ماحول بنائیں, گھروں کا ماحول بنائیں. ہمارے گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے, ہمارے پریوار کے اندر, ہماری بستی کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے. کرو گے انشاءاللہ, سب کوشش کریں گے. اگر تمہارا بیٹا مزدوری نہ کرے, کھیت پر نہ جائے, کام نہ کرے, محنت نہ کرے, مسافر نماز نہ پڑھے, کوئی پرواہ نہیں, بچہ ویسے اٹھائیں, ابھی بچہ بچہ ہاں بچہ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفسکم, سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے اہل و عیال سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس کے بعد اہل و عیال کو. تو اس لیے اپنے اوپر بھی رحم کھائیں, اپنے بچوں پر بھی رحم کھائیں, اپنے گھر والوں پر بھی رحم کھائیں. خدا کے واسطے نہ معلوم روزانہ کتنے مسلمان جا رہے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے, کوئی ہاسپٹل میں مر رہا ہے, معلوم نہیں کب جانے کا نمبر آ جائے. کم سے کم آخرت کی تیاری تو کریں میرے بھائی. اگر ہم یہاں جو ہے مظفر نگر جانا پڑ جائے تو بغیر تیاری کے چلے جائیں گے, بغیر تیاری کے چلے جائیں گے, نہیں جا سکتے. وہ اتنا لمبا سفر ہے, کبھی واپس نہیں آئیں گے. کیوں؟ بغیر تیاری کے, بغیر تیاری کے. تو اس لیے سب حضرات تیاری کریں, اپنے گھروں کا ماحول بنائیں, اپنے گھروں کا ماحول بنائیں. میرے محترم بنی اسرائیل کا واقعہ, اللہ نے کہا جبریل جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, دیکھا ایک اللہ کہہ رہا, اللہ کی تعریف, اللہ کی بڑائی بیان کر رہا. اے اللہ تیرا ایک بندہ تیری تعریف تیری بڑائی بیان کر رہا, آواز آئی سب سے نیچے رکھنا, اسے اپنا فکر ہے, میرے بندوں کا فکر نہیں ہے, اسے سب سے نیچے رکھنا. میرے محترم, دنیا کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا ہے؟ جسے نہیں چھوڑنا ہے وہ تو ہاتھ نیچے رکھے, اور جسے چھوڑنا ہے دنیا سے جانا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. جانا ہے مسلمان بن کے چلے جاؤ, اللہ کو راضی کر کے چلے جاؤ, میرے نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر عمل کر کے چلے جاؤ. کرو گے انشاءاللہ, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے جو ہاتھ اٹھایا, ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ ہاتھ اٹھانا پسند آ جائے, قیامت کے روز نجات کا ذریعہ بن جائے. سبھی حضرات اپنی بستی میں, اپنے گھر کے اندر, اپنے خاندان میں پوری محنت کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے محترم, یہ آپ حضرات کی محبت اور ہمارے قاری محمد سلمان صاحب کی محبت, ہمارے ناظم جلسہ کی محبت, مدرسے والوں کی محبت, کمیٹی والوں کی محبت, جو دوبارہ آپ نے بھلایا ہے. ورنہ آج کی تاریخ ابھی بھی دو جگہ, دونوں جگہ کو چھوڑا. قاری سلمان صاحب نے ضد کی ہے, ناراضگی ظاہر کی ہے. ہم نے کہا بھائی ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ, ہم ضرور آئیں گے. ہمارے دوسرے جلسے چھوٹ جائیں تو چھوٹ جائیں, ہمیں کوئی وہ نہیں, لیکن ہم ضرور آئیں گے. تو اس لیے میرے محترم, آپ حضرات سے درخواست ہے, آپ حضرات کی محبت, آپ حضرات کی محبت, اللہ اس محبت کو قبول کر لے. آپ حضرات نے سکون کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ دین کی باتیں سنی, اللہ تمہارے سننے کو قبول فرما لے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. آمین. ماشاءاللہ ہمارے ناظم جلسہ نے بہت اچھی طرح سے, دیکھو دو چیز جلسے کی جان ہوا کرتی ہے, ایک تو ناظم جلسہ,
جو ناظم جلسہ ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ جلسے کو کیسے لے کر کے چلا جاتا ہے، وہ اپنی مٹھی میں لے کر کے چلتا ہے، اپنی مٹھی میں لے کر کے چلتا ہے میرے محترم، اور وہ سمجھتا ہے کہ کہاں کس کو کتنا وقت دینا ہے کتنا نہیں دینا۔ جس کے اندر یہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے وہ اس لائق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ناظم جلسہ کے علم میں، عمل میں، عمر میں اور برکت عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ مائک ہوتا ہے۔ اگر مائک اچھا ہوتا ہے تو کہنے والا اپنی بات کہہ دیتا ہے، اور اگر مائک اچھا نہ ہو، اپنی جان بچانے کے لیے بیان کرنے والا سوچتا ہے کیسے اپنی جان کو بچایا جائے۔ نہیں، ماشاءاللہ ہمارے مائک والوں نے اچھا مائک ہے اور بہت اچھی طریقے سے اسے چلایا ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ خیر میرے محترم، آپ سبھی حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں، میں آپ سبھی حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ آپ حضرات نے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں مدرسے میں آئے ہیں، یہاں جلسے میں آئے ہیں، یہاں دینی مجلس میں آئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے گھر کی محبت میں، طلباء کی محبت میں، حفاظ اور قراء کی محبت میں۔ ماشاءاللہ دیکھیں اتنے بچے یہ حافظ ہیں، اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسے والے محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آئی محمد سلمان صاحب کی توجہ اور ان کی محنت، آپ حضرات کی بھی محنت ہے، آپ حضرات بھی اپنے خون پسینے کی کمائی لا کر کے ان کے ہاتھوں پر دیتے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ دو گے انشاءاللہ؟ اگر مدرسے کے لیے، قرآن کے لیے جان کی قربانی دینی پڑ جائے دو گے؟ سوچ سمجھ کر کے بولے، جان کہیں سے ایسے نہیں آئی، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کے راہ میں قرآن کی محبت میں دینی پڑ جائے دو گے؟ سب تیار ہیں؟ اچھا، اگر پوری جان نہ دینی پڑے قرآن کے لیے، ہم یہ کہیں گے ہاتھ دے دو گے؟ ماشاءاللہ، اور یہ کہا یہ دے دو گے؟ اور اگر مال کہا جائے، چلو ماشاءاللہ، قبول فرمائے، اللہ تمہاری جوانی میں برکت دے دے، اللہ تمہیں لاعلاج بیماریوں سے بچا دے، پریشانیوں سے بچا دے، ڈاکٹروں سے بچا دے، ماشاءاللہ۔ اچھا چلو، جان بھی نہیں چاہتا، ہاتھ بھی نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے تم نے سچے دل سے کہا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، میرے بندے میری محبت میں جان دینے کے لیے تیار، اسی کے اوپر ثواب مل جائے۔ ہاتھ اٹھایا کہ ہاتھ دینے کے لیے تیار، ہو سکتا ہے اللہ اسی کے اوپر نجات فرما دے۔ مال کے لیے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم مال دینے کے لیے تیار، چلو سارا مال نہیں، صرف کوئی نوجوان، کوئی اللہ کا شیخ اس مجمع کے اندر ایسا ہے کہ جلدی سے کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں، اللہ کے رسول کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کریں گے، تمہاری نسلوں کو آباد کریں گے۔ ہائے کوئی نوجوان اللہ کے رسول کی محبت میں جلدی کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ 25,000 روپے میں دوں گا، سچے دل سے جلدی کھڑا ہو جاؤ۔ اگر اس وقت نہیں ہے، کل دینا، پرسوں دینا، ترسوں دینا، سچے دل سے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر نام لکھائیں۔ خدا کی قسم رمضان میں دے دینا، ثواب بڑھ جائے گا، لیکن ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ مال نہیں مانگا، جان نہیں مانگی، ہاتھ نہیں مانگا، صرف 25,000 روپے چٹکی مجھے دیکھنے کے لیے کون اصلی ہے کون نقلی ہے۔ لیلا مجنوں کا واقعہ سنا ہے کہ لیلا اپنے مجنوں کے لیے حلوہ پراٹھا بھیجا کرتی، کسی نے دیکھا کہ مجنوں بن کے تو حلوہ پراٹھا ملتا ہے، تو ایک اور مجنوں بن گیا، ایک اور بن گیا، ایک اور بن گیا۔ لیلا کی باندی جب لے کر کے چلی، لیلا کی باندی جب حلوہ پراٹھا لے کر کے چلی، دشت کے اوپر کپڑا رکھا، لیلا کی باندی نے کہا لیلا تو ایک ہے،
اور جو ہے مجنو تو وہاں بہت سارے ہیں. اچھا چلو میں آزما کر کے دیکھتی ہوں کون اصلی ہے کون نقلی ہے. اسے حلوے پراٹھا کا تو کہا یہاں رکھو, ایک تشت کے اندر ایک چاقو رکھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. اب وہ جب گھر سے نکلی جو نقلی تھے انہوں نے رٹ لگانی شروع کی, ہائے لیلا ہائے لیلا. اب وہ جتنا قریب آتی ہے اتنی وہ رٹ لگاتے ہیں, ہائے لیلا ہائے لیلا. اور دل کے اندر حلوہ پراٹھا زبان پر ہائے لیلا ہائے لیلا, اور دل کے اندر حلوہ پراٹھا. اب وہ قریب میں آئی, کہا لیجیے, بڑا خوش ہوا, کپڑا ہٹایا, کہا کیا ہے یہ چاقو. جب دیکھا یہ کیا معاملہ ہے, یہاں حلوہ پراٹھا تو نہیں ہے, یہاں تو چاقو ہے. کہا تمہاری لیلا نے تمہارے بدن کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے. کہا میرا دادا مجنو تھا, میرا باپ مجنو تھا, میں مجنو, مگر حلوہ جو ہے قربانی دینے والا نہیں, حلوہ پراٹھا کھانے والا. آگے ہوگا, آگے گئے, کہا اب اس نے بھی رٹ لگانی شروع کی, زبان سے کہا ہائے لیلا ہائے لیلا, اور جو ہے دل کے اندر حلوہ پراٹھا. اب وہ آگے گئی, دیکھا کیا چاقو ہے, کہا کیا معاملہ, کیا تمہاری لیلا نے تمہارے بدن کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے. کہا میں ایسا مجنون نہیں ہوں, میرا دادا مجنون تھا, میرا باپ مجنون تھا, میں مجنون, مگر قربانی دینے والا نہیں, حلوہ پراٹھا کھانے والا. قربانی دینے والا آگے ہوگا. جو اصلی تھا وہاں گئے, کہا کیا معاملہ, کہا تمہاری لیلا نے تمہارے بدن کے گوشت کا ٹکڑا مانگا. وہ خوشی سے اچھلا اور یہ کہا آج میرے بدن کا ٹکڑا لیلا کے کام آئے گا. میں بھی مسلمان, میرا باپ بھی مسلمان, میرا دادا بھی مسلمان, مگر قربانی دینے والے نہیں ہیں. 21,000 روپے صرف مدرسے کے لیے ہے. کوئی نوجوان 21,000 روپے اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں, میرے نبی کی محبت میں, مدرسے کی محبت میں جلدی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ انشاءاللہ میں دوں گا اللہ کی رضا کے لیے. اگر آپ حضرات حساب جوڑ کر کے دیکھیں, جو ہے پورے سال کے اندر کوئی پان کھاتا ہے, تھوک دیتا ہے, کوئی بیڑی پیتا ہے, دھوئے کے بد نکل جاتا ہے. اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں 21,000 روپے ہے. کوئی نوجوان کھڑے ہو جاؤ. مستری مہتاب کہاں ہے؟ مستری مہتاب آ جائیں. ماشاءاللہ تھوڑی ہمت کر لے. ہمت مردہ مدد خدا. جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. سمجھ میں کے اندر ہے کوئی نوجوان, ہے کوئی اللہ کا شیر, آ جائیں. ماشاءاللہ تھوڑی ہمت کریں. صرف 21,000 روپے آ جائیں, ہمت کریں. ماشاءاللہ. ارے بھائی میں تو 21,000 روپے ڈرتے بولا ہے مدرسے والوں کی, کہ مدرسے والے کہیں یہ نہ کہہ دیں چھوٹی سی تشکیل. ہم آگے جاتے ہیں میرٹھ سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی تشکیل ہوتی ہے اور نقد آتے ہیں. 50 ہزار والے تو عام ہوتے ہیں, عام. اور 21,000 روپے نوجوانوں آ جائیں. اللہ تمہاری جوانی میں برکت دیں گے, تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے, تمہاری آخرت کو بنانے کے لیے, تمہارے اپنے مدرسے کے لیے, اللہ کے رسول کے گھر کے لیے, اللہ کے رسول کے گھر کو آباد کرنے کے لیے. اللہ تمہارے گھروں کو آباد کریں گے, اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کریں گے. ہے کوئی نوجوان سمجھ میں کر نعرہ تکبیر. ایک بات سنیں, جب یہ نعرہ بولا جاتا ہے تو یہ اللہ کی بڑائی کو بلند کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. جو زبان بند رہتی ہے وہ خود سوچے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی؟ محمد گلزار مہتاب ٹھیکیدار کا لڑکا, صاحبزادے یہیں کے رہنے والے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 21,000 روپے 21,000 25,000 بول گئے شروع میں. انشاءاللہ 25,000 دے انشاءاللہ. یہ تو بولتے بولتے بیچ میں مقالتا ہو گیا بھائی. شروع میں جب کہا تھا میں نے تو 25,000 کہا تھا, یاد ہے کسی کے؟ کہا تھا بھائی گلزار
25 نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ ہمارے بھائی گلزار کو حاجی گلزار بنا دے آمین تو کہہ دے اللہ نمازی بنا دے دین کا داعی بنا دے لا علاج بیماریوں سے بچا دے پریشانیوں سے بچا دے ڈاکٹروں سے بچا دے عدالتوں سے بچا دے اللہ اللہ ہمارے بھائی صاحب کی نسلوں کی اندر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے اللہ ان کے بچے کو بہترین عالم بعمل بنا دے اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ اس بچے کو دین کی خاطر چاند اور سورج کی طرح چمکنے کی توفیق دے دے اور کوئی ہے اس بھائی عبد الغفار کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ ہمت کر دے بھائی عبد الغفار ماشاءاللہ دکھا دے اپنی شکل و صورت اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے بھائی عبد الغفار کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جزاک اللہ وہ کہاں ان کا لڑکا محمد غفران کھڑے ہو یہاں کو آ جاؤ بھائی عبد الغفار ایک منٹ ادھر آؤ وہ کہاں بھائی غفران ان کا لڑکا بھائی یہ تو 5100 ہے تھوڑی ہمت بھائی اس کا ساتھ جوڑا تو ان کا بچہ بھی حافظ ہوا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے بھائی غفران کہاں ہے ان کا لڑکا بھائی غفران اللہ ٹائل پتھر لگ رہی ہے حیدرآباد کا